بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ایک ایمان والے کا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک رہے، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھیں، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جائیں، یہ بھی ایک ایمان والے کا حق ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو واضح فرمایا ہے، اتباع الجنائز، ایمان والے کے جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جنازے کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد قبرستان جانے کا معمول ہمارا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے، جو جنازے کی نماز پڑھتا ہے اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو جنازے کی نماز پڑھنے کے ساتھ قبرستان تک تدفین کے لیے جاتا ہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے۔ قیرات یہ ایک وزن ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دنیا کے قیرات نہیں، یہ بلکہ یہ آخرت کے اعتبار سے بڑے پہاڑوں کے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، جنازے کی نماز اور پھر تدفین تک شریک رہے۔ عام طور پر جنازے کے موقع پر جنازے کو لے جاتے وقت میں بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت میں کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے اور لوگ سننے کے موقف میں بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اس سلسلے میں 2-3 ضروری اور اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ جنازے کا کاندھا جنازے کو کیسے دیں، اور پھر کیا حدیث کے اندر 2-3 چیزوں کی جو وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنازے کو لے جاتے وقت دائیں بائیں جانب رہے، سامنے نہ جائے، سامنے نہ چلے۔ ہاں، اگر وقتی طور پر کاندھا دینے کے لیے سامنے جانا پڑتا ہے تو یہ الگ ہے، ورنہ بقیہ دائیں جانب یا بائیں جانب اور پیچھے جنازے کے پیچھے رہے، اتباع الجنائز جو کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کو لے جاتے وقت میں ہمارے پاس جو کلمہ پڑھا جاتا ہے بلند آواز کے ساتھ، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام میں، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ غلط ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور خاموش رہ کر ہم کو اپنے موت کا مراقبہ کرنا ہے۔ اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ تو انتقال کر گیا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے بھی جنازہ ڈولے میں رکھا جائے گا اور مجھے بھی اپنے آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ یہ تصور انسان کو اس وقت میں کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اس کا دل نرم پڑے گا اور اس کو گناہوں سے سچی توبہ کی اس کو توفیق ملے گی۔ ایک بات کا اہتمام یہ کرنا ہے، ایک اور اہتمام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم جنازے کو لے جاتے وقت میں بہت آہستہ بھی نہ جائیں اور بہت تیزی کے ساتھ نہ جائیں، درمیانی اعتبار سے۔ اور جنازے کو لے جانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے میت کے سرانے جو ڈولے کا جو دہنا جو پایا ہوگا، اس دہنے پائے کو اپنے دائیں ہاتھ اپنے دائیں کاندھے پر رکھیں ہم، اور کم سے کم 10 قدم چلیں۔ اس کے بعد پھر ہم میت کے پیروں کے پاس آ جائیں، اور جو اس کا جو ڈولے کا جو کنارہ ہے پیروں کے پاس کا، داہنی جانب والا جو کنارہ ہے، اس کو کاندھا دے اپنے دائیں کاندھے سے، 10 قدم چلے۔ اس کے بعد پھر ہم واپس میت کے سرانے آ جائے جنازے کے اس ڈولے کے، اور پھر وہاں اس کا جو بایاں پایا ہے اس کو ہم بائیں کاندھے سے کم سے کم 10 قدم کاندھا دے۔ اس کے بعد پھر ہم میت کے جو پیر ہے وہاں پہنچ جائیں، اور پھر اس جانب جو ڈولے کا پایا ہے اس کو بائیں پائے کو اپنے بائیں کاندھے کے ذریعے سے ہم
ایک 10 قدم چلے، اس کی کوشش کریں۔ اور عام طور پر لوگ کاندھا دینے میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کاندھا بھی دیا ہے اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم 10 قدم ہر کسی کو موقع ملے، اور اس موقع پر کاندھا دینے میں بھی ہم اس بات کا لحاظ کریں کہ کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو ہم کو جنازے کو لے جاتے وقت میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکمل طور پر، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، شریعت کو اپنے دل سے لگا کر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔